السلام علیکم۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ یہ واقعہ قرآن شریف کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 سے 26 تک مذکور ہے۔ اس واقعے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب حضرت مسیح علیہ السلام کے ابتدائی پیرووں میں سے چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مشرک قوم کی رسم و رواج میں شرکت نہیں کریں گے اور بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اس طرح قوم کے سامنے مرکز میں شہر کے اندر الگ ہو کے بیٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لوگ کسی نہ کسی طرح ہمیں ڈھونڈ لیں گے اور پکڑ کے دوبارہ اپنے مذہب میں شامل کر لیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم دور دراز کسی گوشے میں غار کے اندر جا کے بیٹھ جائیں۔ تو چنانچہ وہ سب نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ غار کے اندر جاتے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا معجزہ ہوا کہ وہ سب سو گئے۔ کتا دروازے پر چوکھٹ پہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا۔ کئی 100 سال گزرنے کے بعد جب وہ سو کر اٹھے، آنکھ کھلی تو ان میں سے کچھ نے آپس میں چمگوئیاں کیں، سرگوشیاں کیں کہ ہم کتنے سال یا کتنا عرصہ سوئے۔ ایک نے کہا کچھ دن، ایک نے کہا کچھ گھنٹے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بہرحال جتنا بھی عرصہ سوئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، فی الحال تو ایک کام کیجیے، یہ درہم دے کر کسی کو شہر میں بھیجیے کہ وہ کوئی اچھا سا کھانا لے آئے، کھانے کی چیز لے آئے اور رازداری سے کام کرے، کیونکہ اگر شہر والوں کو پتہ چل گیا تو ہمیں دوبارہ اپنے مذہب میں شامل کر لیں گے۔ وہ صاحب جب یہ درہم دے کر، یہ سکہ لے کر شہر میں گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو 200-250 سال پرانا سکہ ہے۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ جب وہ واپس ان صاحب کے ساتھ بہت سارے لوگ، حتیٰ کہ اس وقت کا شہر کا بادشاہ بھی، ملک کا سلطنت کا بادشاہ بھی ان کے ساتھ غار پر آیا۔ اب جو اصحاب کہف کو پتہ چلا کہ وہ تو 200-250 سال 300 سال بعد سو کر اٹھے ہیں، تو اب انہوں نے ان شہر والوں کو سلام کیا اور پھر سب لیٹ گئے اور ان کی وفات ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد اب نیا جھگڑا شروع ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے غار پر ایک یادگاری خطبہ لگا دیتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کون ہے اور کس مرتبے کے انسان ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو ایک عبادت گاہ اور ایک مسجد بنائیں گے۔ یہ تھا مختصر ذکر قرآن شریف کے مطابق واقعہ اصحاب کہف کا۔ اللہ حافظ۔